الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب محبت و عقیدت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے اس مختصر سے پیغام کے اندر دو تین باتیں عرض کرنا مقصد ہیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ایمان، عقیدہ اور تقدیر من جانب اللہ ہونے پر یقین کامل رکھنا کہ کائنات میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا، حتیٰ کہ آسمان سے بارش کی صورت میں گرنے والا کوئی پانی کا قطرہ ہو، درخت سے سوکھ کر گرنے والا کوئی پتا ہو، کسی جاندار کے دل کی کوئی ایک دھڑکن ہو، کسی ذی روح کا کوئی ایک سانس ہو، جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قادر مطلق ہے، اس کے حکم اور مرضی کے بغیر ہو رہا کے بغیر نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ تو یہ یقین کامل اور تقدیر پر ایمان بندہ مومن کو، ایک انسان کو اپنے خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ اس تقدیر پر ایمان اور اس یقین کے بغیر خالق سے جڑنا ممکن نہیں۔ بہت ساری رکاوٹیں اس تعلق کے درمیان حائل ہو جائیں گی۔ جب ہم اس تقدیر اور ایمان کے ساتھ اپنے خالق کو مانتے ہیں تو پھر خالق کی ماننے کی بھی کوشش کرنا۔ خالق کی کیا ماننا کیا ہے؟ وہ ہے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ خالق کی ماننا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اسوہ رسول اکرم کی پیروی ہر حالت میں کرنے کی کوشش کرنا، صرف نماز یا روزے کی حد تک نہیں، بلکہ زندگی میں جو بھی مرحلہ آئے اس مرحلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کی پیروی کی پوری کوشش کرنا، یہ خالق کی ماننے والی بات ہے کہ خالق کو بھی مانا اور خالق کی بھی مانی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرنا۔ لہٰذا موجودہ حالات میں ان دو باتوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بحر و بر میں جو بھی فساد، جو بھی فتنہ، جو بھی شر کچھ بھی ہوگا تو بلا شبہ اصل میں وہ بندوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ ظاہری سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ظاہری صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی صورتحال، حقیقی وجہ وہ انسانوں کی اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں، انسانوں کی سرکشیاں ہوتی ہیں۔ کہیں انسان خالق کو نہیں مان رہا ہوتا، کہیں انسان خالق کی نہیں مان رہا ہوتا۔
اسی کا نام گناہ ہے۔ خالق کو نہ ماننا یا خالق کی نہ ماننا، اسی کا نام گناہ ہے۔ جیسے ایک انسانی بدن بیمار ہوتا ہے تو بیماری کیوں آتی ہے؟ بیماری آنے کی وجہ خوراک میں کوئی گڑبڑ کرنا، آرام میں، زندگی کے معمولات میں کوئی ایسی اونچ نیچ کرنا جس سے انسانی بدن بری طرح متاثر ہو، اسی کا نام بیماری ہے۔ اسی طرح اس کائنات کا نظام جس خالق کے حکم پر چل رہا ہے، جب اس کی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو یہ نظام بھی ہل جاتا ہے۔ اور جیسے انسانی بدن کی صحت کے لیے پرہیز ضروری ہے، علاج ضروری ہے، اس بیماری کی وجہ سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح اس کائنات کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ تو یہی وظیفہ ہے، یہی آج کا پیغام ہے کہ توبہ اور استغفار اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر۔ آج اجتماعی توبہ کے ساتھ ساتھ انفرادی توبہ کی انتہائی ضرورت ہے۔ جب اجتماعی گناہ ہوتے ہیں تو توبہ بھی اجتماعی کرنی پڑتی ہے۔ جو انفرادی گناہ ہوتے ہیں ان کی توبہ بھی انفرادی چل جاتی ہے۔ تو توبہ اور استغفار کرنا اللہ رب العالمین کی رحمت کا سبب ہے۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ہم اجتماعی توبہ بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اجتماعی طور پر اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے استغفار بھی کریں گے۔ اور یہی گزارش ہے کہ گھروں کے اندر جب ہم لوٹ کر جائیں تو گھروں کے اندر بھی توبہ، استغفار، ذکر، درود، جو مسنون وظائف ہیں ان کی کثرت کی کوشش کی جائے۔ گھروں کے اندر بیٹھنا، اپنے بیوی بچوں کے پاس وقت گزارنا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہنا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا اس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے کہ نمازوں کی پابندی ہو جائے، جو اعلانات اور جو ہدایات علماء کرام کی طرف سے، محکمہ صحت کی طرف سے، سرکاری اداروں کی طرف سے ہیں، حتی الامکان دین کی حدود میں رہتے ہوئے ان کا احترام کرنا، ان کی پاسداری کی کوشش کرنا، اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا، ذکر اذکار میں گزارنا، اپنے بچوں کی گھروں میں بیٹھ کے تعلیم و تربیت کی کوشش کرنا۔ کیا ہوا اگر آج سکول اور مدرسے بند ہو گئے؟ اس لیے کہ گھروں میں ماں باپ موجود ہیں، سرپرست موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، وہ گھروں میں سکول کھول لیں، یعنی گھروں میں بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کی کوشش شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز جب یہ سارے کام ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خالق کہتا ہے کہ میرے گنہگار بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کبھی بھی اب کسی وبائی بیماری سے انتہا کا ڈر اور خوف حقیقت میں اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے، اور مایوسی کی کوئی پرچھائی کسی بندہ مومن پر نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ تو انتہا درجے کا ڈر یا خوف بھی تو مایوسی کی بدترین صورت ہے۔ جب قومیں اصل وجہ کو تلاشنے کے بجائے ظاہری اسباب پر بھروسہ کر لیں تو پھر بھی راستہ نہیں نکلتا۔ ہمیں انسانی قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ان پر مصیبتیں پڑتی تھیں تو قومیں دو طرح کی ہوتی تھیں۔ کچھ قومیں وہ ہوتی تھیں جو ظاہری سبب کو دیکھ رہے ہوتے تھے، محض ظاہری سبب کو، کہ یہ بیماری کہاں سے پھیلی ہے، یہ زمین کی پلیٹیں کیسے ہلی ہیں، یہ طوفان کیسے برپا ہوا۔ وہ اس ظاہری سبب سے لڑنے کی کوشش کرتی تھی۔ تو ایسی قومیں جو محض ظاہری سبب کو ہی دیکھ کر چلتی تھیں وہ اس وبا سے، اس طوفان سے نہیں بچا کرتی تھی۔ وہ قومیں ہمیشہ بچتی ہیں جو ظاہری سبب سے زیادہ حقیقی سبب کو دیکھتی ہیں، اور حقیقی سبب اللہ کی ناراضی اور اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے۔ اس لیے حقیقی سبب کو مد نظر رکھنا، توبہ اور استغفار کرنا، ذکر و اذکار سے اپنے گھروں کو آباد رکھنا، اور ہدایات جو دی گئیں ان پہ عمل کی کوشش کرنا۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے
ہماری یہ عاجزی اور توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں دین کے ہر حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں اپنی خاص رحمت سے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس مشکل گھڑی سے اپنی رحمت سے کامیاب اور سرخرو ہو کر نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔